بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کو ابھی 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی عدت کے 4 مہینے اپنے گھر میں گزارے۔ اس کے بعد میرے ماں باپ مجھے لینے کے لیے آ گئے، پر میں ان کے ساتھ نہیں گئی کیونکہ میں ان پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، کیونکہ میرے ابا جان کے مالی حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اور انہوں نے بہت ہی مشکل سے میری شادی کروائی تھی۔ میرے سسرال والے اچھے خاصے امیر تھے۔ میری ساس کے صرف 2 ہی بیٹے تھے اور ایک ان کی بیٹی تھی۔ میرا شوہر اور ان کا ایک بھائی جو میرے شوہر سے 2 سال چھوٹا تھا۔ میرے شوہر کے انتقال کے بعد میں چاہتی تھی کہ میری ساس میری شادی میرے دیور کے ساتھ کروا دے، اسی لیے میں ان کا دل جیتنے کی بہت ساری کوششیں کرتی تھی۔ میں اپنے گھر کا سارا کام خود ہی کرتی تھی اور رات کو سونے سے پہلے اپنی ساس کے پیر بھی دبا دیا کرتی تھی۔ مجھ سے جتنا بھی ہو سکتا تھا میں اپنی ساس کی خدمت کرتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے مجھے اپنی بہو بنا لیں۔ میری ایک نند تھی شادی شدہ، وہ بہت ہی کم ہمارے گھر آیا کرتی تھی، کیونکہ میری ساس نے اس کی شادی بھی ایک بہت ہی بڑے امیر گھر میں کر دی تھی، اسی لیے وہ اپنے میکے میں زیادہ تر آنا پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے گھر میں تو ہمارے گھر سے بھی زیادہ آسائشیں موجود تھیں اور وہ وہاں پر بہت ہی خوش زندگی گزار رہی تھی۔ پر میری نند جب بھی آتی تھی میں اس کی بہت اچھے سے مہمان نوازی کرتی تھی، اس کی پسند کے سارے کھانے بناتی تھی اور اس کے بچوں کا بھی بہت خیال رکھتی تھی۔ اس بات سے میری ساس بہت خوش ہوا کرتی تھیں اور بدلے میں مجھے بہت سی دعائیں دیتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ میری دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی اتنی ہی اچھی مجھے مل جائے جتنی تم اچھی ہو، اور مجھے کہتی تھیں کہ تم بالکل میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہو، جس طرح تم میری خدمت کرتی ہو اس طرح تو کوئی بیٹی بھی اپنی ماں کی خدمت نہیں کرتی۔ میں اپنی ساس کا کسی طرح بھی دل جیتنا چاہتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں صرف میری ساس کی ہی حکومت چلتی تھی۔ ہر چیز ان کے کہنے پر ہی ہوتی تھی۔ اگر کوئی بات ان کو بری لگ جاتی تھی تو پھر اس گھر میں اس کا نام بھی کوئی نہیں لیتا تھا، کیونکہ میری ساس بہت ہی سخت مزاج کی تھی اور ہمارے گھر میں تو ان کی مرضی سے پرندہ بھی اپنا پر نہیں مار سکتا تھا۔ میری ساس مجھ سے اتنی زیادہ خوش تھی، اسی لیے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے دیور کا نکاح اب میرے ساتھ کر دیں گی۔ میرا دیور جو کہ لندن میں ڈاکٹری کر رہا تھا، اس کے واپس آنے میں اب صرف 3 ہی مہینے رہ گئے تھے اور میں دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ ایک بار پھر سے یہ گھر اب میرا ہو جائے گا اور میں اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی، کیونکہ میں اپنی پوری زندگی غربت میں گزار کر آئی تھی اور یہاں آ کر مجھے پتہ چلا تھا کہ زندگی کی آسائشیں کیا ہوتی ہیں، اور میں اب یہ اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ میرا سسرال بہت ہی زیادہ امیر تھا۔ میرے سسر کی زمینیں تھیں جو اسے اپنے باپ دادا سے ورثے میں ملی تھی اور یہ لوگ خاندانی امیر تھے۔ میرا دیور بھی مجھے بہت اچھا لگتا تھا، وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اس سے شادی کر کے بالکل اپنی ساس کی طرح اس گھر پر اپنا روب جمانا چاہتی تھی، اور مجھے اس بات کا پتہ تھا کہ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب میرا دیور مجھ سے شادی کرے، کیونکہ میری ساس اور میرے سسر اپنے اس بیٹے کا کہنا کچھ خاص ہی مانتے تھے اور ہر بات میں اس سے مشورہ کرتے تھے۔ وہ جو میرا شوہر تھا وہ دکھنے میں عام شکل و صورت کا تھا اور زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ اس کو اپنے رشتہ داروں میں سے کسی نے بھی رشتہ نہیں دیا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جو میرے شوہر تھے ان کو بچپن میں ہی کوئی بیماری ہو گئی تھی اور اس بات کا علم ان کے سارے خاندان والوں کو تھا، پر میری ساس نے میرے ابا سے یہ بات چھپائی تھی، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر میرے ابا کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے بیٹے کو بیماری ہے تو وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے ساتھ نہ کرتے۔ میرے ابا اس بات سے لا علم تھے، اسی لیے میری ساس نے میرے ابا سے میرا رشتہ مانگ لیا تھا اور اس طرح سے میں اس گھر میں آ گئی۔ پر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ میری شادی کو بھی 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ ان کی طبیعت اچانک سے ہی خراب ہو گئی۔ میری ساس نے میرے شوہر کے علاج پر اپنا بہت زیادہ پیسہ لگایا۔ وہ ان کو دوسرے ملک علاج کے لیے بھی بھیجنا چاہتی تھی، پر ان کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں تھا کہ وہ وہاں پہنچ پاتے، اور انہوں نے کچھ ہی دنوں میں دم توڑ دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی 1 سال تک اپنی ساس، سسر اور نند کی خدمت کی، اپنے گھر کو اچھے سے سنبھالا، پر اس دن مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا جب میری ساس نے کہا کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے اب لڑکی ڈھونڈوں گی اور اب اس کی شادی کر دوں گی۔ میں دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں جو دن رات ان کے آگے نوکرانی بنی پھرتی ہوں، میری تو ساری محنت پر پانی پھر جائے گا، اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔
ایک دن میں اور میری ساس ہمارے شہر کے مشہور درگاہ بی بی پاک دامن پر گئے تھے، کیونکہ میری ساس ہر جمعرات کو بی بی پاک دامن کی درگاہ پر جاتی تھی۔ ہم جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہاں پر ایک نوجوان لڑکی بھکارن بنی بیٹھی تھی جو کہ نابینا تھی۔ اسے دیکھ کر میری ساس بہت ہی پریشان ہو گئی اور اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اس سے پوچھنے لگی کہ تم نابینا کیسے ہو گئی ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میری ساس اس سے پوچھنے لگی کہ اب تم کہاں پر رہتی ہو؟ میری ساس اس طرح سے باتیں کر رہی تھی اس کے ساتھ جیسے وہ اس کو بہت پہلے سے جانتی ہوں، اور میں اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ میری ساس ایک بھکارن کے ساتھ کیسے جا کر بیٹھ گئی ہیں اور وہ اس کو کس طرح سے جانتی ہیں۔ میری ساس اس کو دیکھ کر اس سے معافی مانگ رہی تھی اور اس کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ بھکارن لڑکی میری ساس کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ اب ہرگز نہیں چلوں گی، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف آپ کی ہی وجہ سے ہوا ہے اور اس کے لیے میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میری ساس اب اس سے رو رو کر معافیاں مانگ رہی تھی اور اس کو یہ کہہ رہی تھی کہ جیسا تم چاہتی تھی اب بالکل ویسا ہی ہوگا، اب تمہارے دل کی خواہش اور تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی، بس تم صرف میرے ساتھ چلو۔ اور میری ساس اس اندھی بھکارن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آ گئی۔ میں نے جب اپنی ساس سے سوال کیا کہ امی جان آپ اس بھکارن کو اپنے ساتھ گھر کیوں لے کر آئی ہیں اور یہ کون ہے، تو میری ساس نے مجھے صرف اتنا بتایا کہ میں اس کی شادی اپنے بیٹے ہمدان سے کروں گی۔ میری ساس کی یہ بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میں نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے میرے سارے خواب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے تھے۔ میری ساس نے مجھے یہ بات بتا کر آگے سے بول دیا کہ اس بارے میں مزید مجھ سے اب کوئی بھی سوال نہیں کرے گا۔ مجھے تو میری ساس کی اس بات پر حیرت آ رہی تھی کہ وہ ایک اندھی لڑکی سے جو کہ بھکارن ہے اپنے ڈاکٹر بیٹے کی شادی کیسے کر سکتی ہیں، اور مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ میرا دیور تو اسے دیکھ کر اسی وقت ٹھکرا دے گا، کیونکہ وہ لندن میں پڑھتا تھا اور اس کی پسند بھی کوئی اچھی خاصی ہو سکتی ہے۔ وہ ایک بھکارن اور اندھی لڑکی سے کیسے شادی کرے گا؟ مجھے تو میری ساس کی سوچ پر ہی حیرت آ رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میرا دیور واپس آ گیا اور میری ساس نے اس کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی۔ میری ساس نے میرے دیور کو شادی کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس نے اس کے لیے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ لڑکی اندھی ہے۔ میں نے بہت ہی کوشش کی کہ اپنے دیور کو کسی طرح یہ بات بتا سکوں کہ آپ کی ماں نے ایک بھکارن لڑکی چنی ہے آپ کے لیے، پر میری ساس نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ہمدان کو اس بات کے بارے میں پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جب نکاح کا وقت ہو گیا اور میرا دیور اس لڑکی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہونے لگی کہ آخر میرا دیور اتنا خوش کیوں ہے۔ ایک اندھی لڑکی اس کی بیوی بننے جا رہی ہے اور پھر بھی وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ میری پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے دیور کا اس اندھی لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور میرے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ میری ساس نے مجھے حکم دیا کہ میرے دیور اور دیورانی کی ساری ذمہ داری مجھے ہی اٹھانی ہوگی، کیونکہ وہ اندھی ہے، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اسی لیے ان کے کھانے پینے سے لے کر ان کے ہر کام کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی تھی، اور مجھ سے یہ بات بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے پہلے تو اپنی ساس کی خدمتیں کی اس گھر میں اور پھر دیورانی کی نوکری کرتی پھروں۔ میں نے ہمت کر کے ساس کے ساتھ آج بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ساس سے پوچھا کہ آپ نے میرے بارے میں آخر کیا سوچا ہے؟ آپ کب تک مجھے اپنے گھر میں اس طرح نوکرانی بنا کر رکھیں گی؟ پہلے تو صرف آپ تھیں، اب تو آپ نے ایک اندھی لڑکی کو بھی میرے سر پر لا کر بٹھا دیا ہے۔ آپ میرے شوہر کی ماں تھیں، اسی لیے میں آپ کی خدمت اپنی دل و جان سے کرتی تھی، پر میں اس اندھی بھکارن کی نوکری نہیں دے سکتی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ آ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ مجھے میری ساس اب بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس کے پاس جاؤں، میرا دل کر رہا تھا میں اسی وقت اس گھر سے چلی جاؤں، کیونکہ میں اپنے ہر مقصد میں ناکام ہو گئی تھی اور مجھے ان کی کوئی بھی بات مزید نہیں سننی تھی۔ پر میں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، مجھے مجبوراً اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھنا پڑا۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ جب ہمدان لندن نہیں گیا تھا یہ تب کی بات ہے،
اس نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی ہمارے محلے میں رہتی ہے اور ہمدان اس کو بہت ہی پسند کرتا تھا۔ یہ لڑکی بھی ہمدان کو پسند کرتی تھی۔ ہمدان نے مجھے کافی بار کہا تھا کہ میں اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر جاؤں، پر وہ ہم سے تھوڑے غریب لوگ تھے اور میں ہمدان کا رشتہ بہت ہی امیر خاندان میں کرنا چاہتی تھی، جو کہ میری ٹکر کا ہونا چاہیے۔ ہمدان نے مجھے بہت ہی سمجھایا کہ انسان کی خوشیوں کے آگے پیسے کا کوئی بھی مول نہیں ہوتا، پر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں اس لڑکی کے ماں باپ کے گھر گئی اور ان کو کہا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ میرے بیٹے سے دور ہو جائے، ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی ساری نظر میرے پیسوں اور میری جائیداد پر ہے، اسی لیے آپ نے اپنی بیٹی کو میرے بیٹے کو پھنسانے کے بارے میں کہا ہے، پر جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس لڑکی کی ماں نے مجھے رو رو کر کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو ایسا کچھ بھی نہیں کہا، ہم غریب لوگ ہیں پر عزت والے ہیں، آپ یہاں آ کر اس طرح سے تماشا کریں گی تو محلے میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی، مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ میں آج کے بعد اپنی بیٹی کو آپ کے بیٹے سے ملنے نہیں دوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس وقت جب میں ان کے گھر گئی اور ان کو اتنی ساری باتیں سنا کر آ رہی تھی تو ان کے گھر کے باہر کافی لوگ جمع ہو گئے تھے اور سارے محلے کو اس تماشے کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ اس لڑکی کی ماں بیچاری تو بہت ہی شرمسار ہو رہی تھی اور بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ جب میں گھر واپس آئی تو ہمدان مجھ سے بالکل بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کھانا کھانے کے لیے بلایا پر اس نے کھانا کھانے سے بھی منع کر دیا۔ ہمدان کی یہ بے رخی مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہمدان مجھ سے بات نہ کرے اور میری کسی بات کا جواب نہ دے۔ ہمدان تو میرا اتنا فرما بردار بیٹا تھا جو میری ایک پکار سے بھاگا ہوا میرے پاس آ جاتا تھا، اور یہ سب اس وجہ سے ہو رہا تھا کیونکہ اس کو اس لڑکی نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں ان کے گھر گئی تھی اور ان کے ماں باپ کو سارے محلے کے سامنے بے عزت کر کے آ گئی ہوں۔ اگلی صبح کو ہمدان جب گھر سے باہر جا رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نیلم سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے اس کو بہت روکا، میں نے اس کو کہا کہ میں اس غریب لڑکی سے تمہاری شادی ہرگز نہیں کرواؤں گی، اس کی نظر صرف تمہاری دولت پر ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ ہمدان میری ساری باتیں سن کر باہر چلا گیا، اس نے مجھے کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو بہت ہی چلا چلا کر رو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے وہاں پر رکھی ہوئی ہر چیز توڑ دی۔ میں نے اس کے کمرے کا دروازہ بہت زیادہ کھٹکھٹایا پر اس نے مجھے ایک جواب تک نہیں دیا اور خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ اس نے سارا دن کھانا نہیں کھایا اور ہمدان کی یہ حالت مجھ سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس کی ماں تھی، وہ مجھے اپنے دل و جان سے زیادہ عزیز تھا۔ میرا بڑا بیٹا تو پہلے ہی بیمار تھا، پر اب میں اپنا یہ بیٹا کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں کیسے بھی کر کے اس لڑکی اور اس کی فیملی کو اس شہر سے نکالنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر وہ یہاں سے چلی جائے گی تو ہمدان کا رابطہ اس سے ختم ہو جائے گا اور یہ اس طرح سے ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمدان نے اس دن سارا دن خود کو کمرے میں بند کیا ہوا تھا اور میں پھر سے اس لڑکی کے گھر چلی گئی۔ میں نے اس لڑکی کے ماں باپ کو کہا کہ آپ لوگ اس شہر سے کہیں دور چلے جائیں، اس کے بدلے میں آپ لوگ مجھ سے جتنے بھی پیسے لوگے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، بس اپنی بیٹی سے کہو کہ میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دے اور اس کی زندگی سے چلی جائے۔ تو کمرے سے نکل کر اس وقت نیلم باہر آ گئی، مجھ سے کہنے لگی کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے بیٹے سے اب کبھی بھی نہیں ملوں گی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ آج بھی اس سے ملنے آیا تھا اور اس کو اس نے واپس بھیج دیا ہے اور اپنا رشتہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ختم کر دیا ہے۔ نیلم نے اس وقت مجھے بتایا کہ آپ کے یہ پیسے ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو پہلے ہی سوچ چکے ہیں کہ ہم یہ شہر آج رات ہی چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارا پیچھا نہ کرے اور ہمیں سکون کی زندگی جینے دے۔ آپ کا بیٹا ہی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ تو ہمیشہ سے مجھے کہتا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف تم سے کروں گا، پر میں نے اس کو کہہ دیا تھا کہ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گی، کیونکہ آپ کو اپنے بیٹے کی خوشیوں سے زیادہ اپنے پیسے اور اپنے پیسے کے زور پر جو بنائی ہوئی شان و شوکت ہے وہ زیادہ عزیز ہے۔
آپ کے لیے اپنے بیٹے کی خوشیاں کوئی بھی معنی نہیں رکھتی۔ اور نیلم نے کہا کہ مجھے تو آپ کا بیٹا ہی ہمیشہ سے کہتا تھا کہ اپنی ماں کو سمجھانا میری ذمہ داری ہے، اس کی فکر تم مت کرو، وہ میری ماں ہے، وہ میری خوشیوں کا خیال ضرور رکھے گی۔ نیلم نے مجھے اس وقت کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ ہمدان اتنی بڑی غلط فہمی میں تھا کہ اس کی ماں کو اس کی خوشیاں عزیز ہیں۔ پر میں نے اس وقت نیلم کو کہا کہ مجھے سمجھانے کی یا کچھ بھی بتانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جتنا ہو سکے جلدی اس شہر سے نکل جاؤ۔ ایسا کہہ کر جب میں گھر گئی تو ہمدان کی حالت بہت ہی رو رو کر بگڑ گئی تھی۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ صرف کچھ ہی دنوں تک چلے گا اور کچھ دنوں کے بعد وہ نیلم کو بھول جائے گا، پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہمدان کی طبیعت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ ایک دن تو ہمدان بے ہوش ہو کر گر گیا اور صرف بے ہوشی میں نیلم کا نام پکار رہا تھا۔ اس دن مجھے تھوڑا احساس ہوا کہ کاش میں نیلم کے ساتھ اس کی شادی کر دیتی تو شاید آج میرے بیٹے کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اس دن میرا بیٹا ہسپتال میں داخل تھا۔ جس دن ہمدان کو تھوڑا ہوش آیا اس دن وہ مجھے رو رو کر کہہ رہا تھا کہ امی مجھے نیلم کے پاس جانا ہے، خدا کے واسطے مجھے نیلم سے ملوا دیں ایک بار، وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ ہمدان نے مجھے کہا کہ وہ اس سے ملنے بھی گیا تھا پر اس نے اپنا ہر رشتہ اس کے ساتھ ختم کر دیا ہے، وہ اس سے ملنے سے انکار کر رہی ہے۔ ہمدان کو کیا خبر تھی کہ میں نے اس کو اس شہر سے ہی نکال دیا ہے؟ یہ تو اس دن کی بات کر رہا تھا جس دن وہ اس سے ملنے گیا تھا، اس کے بعد تو وہ لوگ یہ شہر ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے ہمدان کو کہا کہ بیٹا تم ٹھیک ہو جاؤ، جیسے ہی تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو میں تمہارا رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر چلوں گی۔ میں تم سے یہ وعدہ کرتی ہوں میں نیلم کی شادی تمہارے ساتھ کرواؤں گی۔ یہ خبر سننے کے بعد ہمدان تھوڑا خوش ہونے لگا اور کچھ ہی دنوں میں وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب ہم گھر واپس آئے تو ہمدان پھر سے نیلم سے ملنے گیا اور بہت ہی مایوس ہو کر گھر واپس آیا۔ ہمدان نے مجھے آ کر بتایا کہ امی اب تو آپ بھی مان گئی تھی، اب تو آپ بھی راضی ہو گئی تھی کہ میری شادی آپ نیلم کے ساتھ کروائیں گی، پر پتہ نہیں کیوں نیلم اور اس کے گھر والے یہ شہر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں۔ ان کا تو نمبر بھی بند جا رہا ہے، اب میں ان کو کہاں ڈھونڈوں گا؟ پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں۔ اس محلے میں کافی لوگوں سے پوچھا ہے پر کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے ہیں، کیونکہ جانتی تو میں بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ آخر کہاں گئے ہیں۔ ہمدان نے پورے 6 مہینے نیلم کو تلاش کیا پر وہ اس کو کہیں بھی نہیں ملی۔ آخر مایوس ہو کر ہمدان کو یہ بات قبول کرنی ہی پڑی کہ اب وہ اس کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ ہمدان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر چلا جائے گا اور کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ ہمدان کا یہ فیصلہ سن کر میں بہت ہی اداس ہو گئی اور اپنے کیے پر بہت ہی پچھتانے لگی کہ میں نے آخر ایسا کیوں کیا۔ اگر اس کی شادی نیلم کے ساتھ کروا دیتی تو کم سے کم میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے رہتا اور یہ ملک چھوڑ کر وہ کبھی بھی نہ جاتا۔ ہمدان کو میں نے سمجھانے کی بہت ہی کوشش کی، اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، پر اس نے میری ایک بات بھی نہیں مانی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں نیلم کے بغیر بالکل بھی نہیں رہ سکتا اور اس ملک میں رہ کر مجھے نیلم کی یاد ضرور آئے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس ملک میں اپنے شہر میں رہوں اور آتے جاتے ہوئے نیلم کے گھر کی طرف نہ دیکھوں اور اس کی یاد مجھے نہ آئے۔ میرا جینا اب بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کر ہمدان بہت زیادہ روتا تھا اور میں اپنے کیے پر بہت ہی پچھتاتی تھی کہ میں نے اپنی ضد میں آ کر اپنے بیٹے کی خوشیاں برباد کر دیں۔ اگر میں اس کی شادی نیلم کے ساتھ کرتی تو آج وہ کتنا خوش ہوتا۔ اپنے بیٹے کی اس حالت کی ذمہ دار صرف میں ہی تھی، میری وجہ سے اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے۔ اس کے بعد ہمدان لندن چلا گیا اور میں نے نیلم کی تلاش جاری رکھی۔ میں نے نیلم کے سارے رشتہ داروں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی نیلم یا اس کے گھر والوں کا کچھ بھی پتہ چلے تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ پر عجیب بات یہ تھی کہ کسی کو بھی ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ آخر وہ لوگ گئے کہاں۔ اس کے بعد میں ہر جمعرات میں بی بی پاک دامن کے دربار پر جاتی تھی اور ان سے دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کی خوشیاں مجھے واپس کر دیں اور اس کو نیلم کے ساتھ ملوا دیں۔ میری دعائیں قبول ہو گئیں اور مجھے نیلم بی بی پاک دامن کے ہی دربار پر مل گئی۔ میں نے جب اس کو وہاں پر دیکھا تو میں بہت خوش ہو گئی۔
اور اس کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ نیلم نے مجھے بتایا تھا کہ جس رات وہ لوگ یہ شہر چھوڑ کر یہاں سے جا رہے تھے تو اسی رات ان کا ایک بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اس ایکسیڈنٹ میں اس کے دونوں ماں باپ کی موت ہو گئی تھی اور نیلم نابینا ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر میں بہت ہی رونے لگی، کیونکہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ میں اس کو اس شہر کو چھوڑنے کے لیے کہتی اور نہ ہی اتنا بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہوتا۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں کچھ ہی دنوں میں اب نیلم کی شادی ہمدان کے ساتھ کر دوں گی۔ ہمدان جیسے ہی واپس آیا تو وہ نیلم کو دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ ہمدان کو خوش دیکھ کر تو میں بھی بے فکر ہو گئی، کیونکہ مجھے ایک پل بھی اپنی زندگی میں سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، میرے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود تھی الحمدللہ، پر ان کی خوشی میرے لیے سب چیزوں سے زیادہ تھی۔ میری ساس یہ ساری باتیں بتا کر مجھے بہت ہی زیادہ رو رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹی مجھے پتہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا تھا اور تم کیا چاہتی تھی، پر میں مجبور تھی، میں ویسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی جیسا تم چاہتی تھی۔ تم میری بیٹی ہو، تم نے جس طرح سے میری خدمت کی ہے اس کا اجر تو تمہیں اللہ پاک ہی دے گا۔ تم جیسا چاہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بتا دو، میں تمہارے لیے اچھے سے اچھا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کسی اونچے خاندان اور امیر خاندان میں کر دوں گی۔ پر ہمدان کی خوشی صرف نیلم کے ساتھ تھی، وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ میری ساس نے اس رات مجھے کہا تھا کہ میرے پاس جتنی بھی دولت ہے میں اپنی ساری دولت کے 2 حصے کروں گی، جس میں سے ایک حصہ تمہارا اور ایک ہمدان کا ہوگا۔ اگر پھر بھی تمہیں اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ لینا چاہتی ہو تو تمہیں پورا حق ہے، تم جو بھی کہو گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اپنی ساس کی ساری بات سن کر مجھے اس وقت احساس ہوا تھا کہ میں جو کچھ بھی سوچ رہی تھی بہت ہی غلط سوچ رہی تھی۔ میرے دل میں بھی دولت کا لالچ کتنا بڑھ گیا تھا کہ مجھے اپنے گھر والوں کا پیار بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کی موت کے بعد مجھے میرے میکے بھیج سکتے تھے، پر ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور میری ساس نے اپنی بیٹی بنا کر مجھے اپنے ہی پاس رکھا۔ میں نے اس وقت اپنی ساس کو کہہ دیا تھا کہ نہیں امی جان، میں اپنی پوری زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گی۔ اس گھر میں جتنی مجھے خوشی ملی ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں بھی کبھی اتنی خوشیاں، اتنا سکھ مجھے ملے گا۔ آپ نے جتنا کچھ مجھے دیا ہے میرے لیے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے، مجھے مزید کی اب خواہش نہیں ہے۔ میری ساس نے اسی وقت مجھے گلے لگایا اور مجھ سے کہا کہ تم میری بیٹی ہو اور ہمیشہ ہی میری بیٹی رہو گی، اور اس بات سے مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ملی۔ میں نے اسی وقت ساس کو کہا کہ امی جان، میں ہمدان اور اس کی بیوی کو اس کے کمرے میں کھانا دے کر آتی ہوں۔ میں نے اپنی ساس کو کہا تھا کہ اب آپ ان دونوں کی فکر مت کیا کریں، میں ہی اپنی دیورانی کا خیال رکھوں گی۔ اس کی آنکھیں نہیں ہیں تو کیا ہوا، وہ میرے لیے بہنوں جیسی ہے۔ میں اس کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دوں گی کہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، میں اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھوں گی۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹی، مجھے تم سے اسی بات کی توقع تھی۔ میں جیسے ہی کھانا اور دودھ لے کر ہمدان کے کمرے میں گئی تو ہمدان کے کمرے میں 3 اور ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمدان ان کے ساتھ نیلم کی ہی بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں جس لڑکی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا تھا یہی ہے وہ نیلم، جس سے میں بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا، اور آج شکر ہے اللہ کا کہ نیلم مجھے مل گئی ہے، اور اس کا ساتھ پا کر میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا کہ مجھے اپنی محبت حاصل ہو گئی ہے۔ ہمدان کے دوست نیلم کی بہت زیادہ تعریف کر رہے تھے، اور وہ تعریف کے قابل بھی تھی کیونکہ نیلم بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہمدان کے دوست جو کہ ڈاکٹرز تھے وہ ہمدان کو کہہ رہے تھے کہ تم نیلم کو لندن لے کر آنا، ہم اس کا وہاں آپریشن کروائیں گے اور پھر نیلم کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ یہ بات سن کر تو مجھے بھی بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کی روشنی ایک بار پھر سے واپس آ جائے گی، اور پھر ہم دونوں جٹھانی دیورانی اس گھر میں خوش زندگی گزار سکیں گے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔